ایک آیت جو میں خاص طور پہ جو اس میں سورہ جو دعا ہے سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی، سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کیریکٹر ہے میرے لیے بڑا فیسینیٹنگ ہے بروز، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو نا ہمیشہ ہلکا سمجھا گیا ہے انبیاء میں، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اسے کیسے پتہ چلتا ہے، ایک تو ظاہر ہے وہ واقعہ ان سے غلطی ہوئی اور جس کی وجہ سے وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے، اور خاص طور پہ جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مجھے یہ نہ کہے میں ان سے بہتر ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کی ان کے بارے میں تھوڑی سی یعنی یہ ایسی تھی فیلنگ کہ یہ وہ شاید اس لیول کے پیغمبر نہیں ہے، یا پھر یہ اس جو پیغمبروں کے بارے میں ہمارا ایک لیول آف رسپیکٹ ہوتا ہے شاید لوگ اس کو وہ ان کو نہیں دے پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بہت خاص مقام دیا۔ یہ واحد وہ قوم ہے، جیسے کہ ہم سورۃ یونس علیہ الصلوۃ والسلام میں کہا تھا، ہم نے بات کی تھی کہ جن کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایگزمپشن دی تھی، یعنی انہوں نے عذاب کے آثار سامنے آنے کے باوجود توبہ کرنے کے باوجود یعنی توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو معاف کر دیا، سبحان اللہ۔ اور خاص طور پہ یہ جو دعا ہے جس کے بارے میں کئی احادیث میں کئی علماء کی رائے بھی ہے کہ اسم الاعظم ہے جو ان کی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو یہ حدیث جو ہے خاص طور پہ اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر آج بھی کوئی بندہ اس طریقے سے دعا مانگے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی تو کیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے اس کو، اس کے مسئلے کو حل کر دیں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا بالکل۔ تو جو بہت سی رائے ہیں کہ اسم الاعظم کیا ہے بیسکلی، تو اسم الاعظم کے بارے میں جو میں سمجھتا ہوں اور جو میں دعا کثرت سے جو میں مانگتا ہوں خود اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ یہ ہے، یہی دعا حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور یہ انسان کو بڑی بڑی مشکلات سے نکال دیتی ہے۔ تو یہ حضرت یونس کی سنت اس آیت یہ جو آیات ہے نا، ان آیات میں جو جس طرح یہ آیات اینڈ ہوتی ہیں نا وہ بھی بہت مزے کے طریقے سے اینڈ ہوتی ہیں، یعنی کہ اللہ نے کہا کہ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے یونس علیہ السلام کو غم سے نجات دی، اور پھر اللہ آگے کہتے ہیں كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ اسی طرح ہم اہل ایمان کو بھی جو ہے وہ، یعنی کہ ڈپریشن کی دعا بتائی جاتی ہے غم کی، یعنی کہ اگر آپ کو غم ہو تو یہ آپ جو ہے نا دعا کثرت کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام غموم اور ہموم سے جو ہے وہ یعنی کہ وہ دور کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اچھا جی، ایک آیت جو سورہ حج سے میں نے اپنے سامنے کھول کے رکھی ہوئی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کے لیے ایک لٹمس ٹیسٹ ہے۔ آیت نمبر 11 ہے سورہ حج کی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں حرف پہ کھڑے ہو گئے، یعنی کہ ایٹ دا ورج آف فیتھ۔ if they are blessed with something good they are content with it، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ان پہ کوئی آزمائش لے کے آئے تو وہ ریلیپس ہو جاتے ہیں ڈس بلیف میں۔ حالانکہ اس کی تفسیر میں صحابہ نے جو کوٹ کیا ہے وہ تو کوٹ کیا ہے کہ مدینہ کچھ لوگ آتے تھے مسلمان ہو جاتے تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کیونکہ یہ آیت جو ہے فیس ویلیو پہ ہر مسلمان کے لیے، تو یہ بہت ڈرنے والی آیت ہے کہ ہم دیکھیں کہیں ہم بھی تو اللہ کی عبادت کنارے پہ کھڑے ہو کے نہیں کرتے، کہ جب آسانی ہو تو ہم بڑے مطمئن ہیں، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ آزمانا شروع کر دے تو ہم جو ہیں اپنے الٹے پیر پھر جائیں۔ اور غالباً ایک حدیث میں دعا بھی ہے جس میں پناہ مانگی گئی ہے کہ یا اللہ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں کہ وی ٹرن بیک آن آور ہیلز۔ یہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ میں نے بھی یہی سلیکٹ کی ہوئی تھی، تو میں بھی اس پہ انشاءاللہ 2-3 پوائنٹس، اسی لیے آپ تھوڑا سا اسمائل کیے تھے جب میں نے بالکل بالکل، لیکن انشاءاللہ اگلا پوائنٹ آپ اس میں پلیز ایڈ کر دیجیے گا، خسیرت دنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان جو ہے نا وہ دنیا کے لحاظ سے بھی خسارے میں پڑتا ہے اور پھر آخرت کے لحاظ سے بھی۔ جی تو اس میں سب سے پہلے جیسے شان نے کہا لٹمس ٹیسٹ ہے، دیکھیں اس میں نا ایک کنفیوز مسلم کی سچویشن بیان کی گئی ہے جو ایج پہ کھڑا ہے، جیسے نا ایک بیٹل فیلڈ پہ نا ایک بندہ بالکل کونے میں کھڑا ہوتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار فتح ہو گئی تو میں آگے چلا جاؤں گا، نہیں ہوئی تو بھاگ جاؤں گا۔ تو یہ بالکل وہی سٹیٹ ہے کہ دیکھیں یا تو شک و شبہات ہیں ہمارے دلوں میں کہ پتہ نہیں یار آخرت آئے گی نہیں آئے گی، لیکن چلو اگر آئے گی تو ہم تھوڑی بہت محنت کر لیتے ہیں۔ تو ایسا جو بندہ ہے احمد بھائی، جیسے آپ نے کہا نا، یقین کرے نہ وہ دنیا کما سکتا ہے نہ وہ آخرت۔ جیسے کافر جو ہے نا وہ بڑا فرم ہے اس میں، ایتھیسٹ، وہ کہتا ہے کہ دنیا ہی ہے، وہ پھر ٹکا کے دنیا کی محنت کرتا ہے اور دنیا اسے مل جاتی ہے۔ جیسے کئی اتنے امیر لوگوں کا فلسفہ بھی یہی ہے نا، you only live once، اسی لیے وہ ایکسپلوئٹ کرتے ہیں۔ بالکل۔ اور لیکن جو دوسرا مسلمان ہے، اللہ کہتے ہیں تم آخرت پہ کام کرو گے ہم دنیا بھی دے دیں گے، حدیث کا کانٹیکسٹ ہے۔ بٹ یہ جو کنفیوز سٹیٹ ہے نا، اس میں نہ پراپر دنیا سے فائدہ اٹھا سکیں گے، نہ ہی جو ہے وہ آخرت میں بھی پھر جائیں گے، ظاہر ہے کیونکہ ایمان جو ہے وہ کامل تھا ہی نہیں، اس بیسس پہ تھا ہی نہیں۔ تو آئی تھنک یہ اس میں ایک اور بڑی زبردست سائیکی جو ہے نا وہ بیان کی گئی ہے، ہمارے جو انسانوں کی سائیکی ہے انفارچونیٹلی، وہ یہ ہے کہ وٹ کین گاڈ ڈو فار می، یہ نہیں کہ وٹ کین آئی ڈو فار گاڈ۔ آئی تھنک کہ صحابہ یہ سوچتے تھے کہ ہم کیا اللہ کے لیے کر سکتے ہیں،
اور دین کے لیے کر. ہم یہ کہتے ہیں نہیں اللہ میرے لیے کیا کر سکتا ہے, اور کرے گا تو ٹھیک ہے, نہیں کرے گا تو پھر میری ناراضگی ہے, یا مجھے کچھ نہیں ملے گا تو اس کا مطلب کہ جی اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ کیوں نہیں دی. تو آئی تھنک کہ ہمیں اپنے ایمانوں پہ جو ہے کام کرنا چاہیے, اور ہمیں اس سوچ کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے واٹ کین وی ڈو فار اللہ. اور فائدہ ہی تب ہے دیکھیں جب اسلام تو نہیں کہوں گا, مسلمانوں کی ایک ویک پوزیشن ہے, تو اس میں آپ اسٹرینتھن کریں اس پوزیشن کو, بجائے کہ یہ دیکھنے کہ نہیں جی جب اسٹرانگ ہوگی تو میں آ جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے معاف فرمائے. یہ آخری ایک آیت چھوٹی سی, کیونکہ سورہ حج کے حوالے سے ہے اور ہماری آگے سے متعلق ہے. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت انداز سے حج کے حوالے سے مختلف آیات کا ذکر کیا ہے, اور اس میں جو آیت نمبر 36 ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ فاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ, کہ جب تم جانوروں کے اوپر ذبح کرنے لگو تو اللہ کا نام لو. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا, جب وہ گر جائیں اپنے پہلو کے بل, فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ كَذَلِكَ سَخَّرْنَا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تاکہ تم شکر کرو, اللہ تعالیٰ ان کہتے ہیں اس کو کھاؤ. پھر آگے جو آیت اللہ ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ, کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے گوشت نہیں پہنچتے, نہ تمہارے خون پہنچتے ہیں, لیکن اللہ کو تمہارے تقویٰ تم سے پہنچتا ہے. تو ان ادر ورڈز اس کا مطلب یہ ہے, جیسے کہ ہم پہلے بھی اس چیز کو ریٹریٹ کر چکے ہیں, کہ انسان جو بھی دین اسلام کے پر چلتا ہے اور جو بھی اللہ کی بات مانتا ہے, اصل میں اس کا فائدہ انسان کو ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اس سے کچھ بھی نہیں ملتا. اور میں کہتا ہوں یہ اللہ کا کیا یعنی رحمت ہے کہ گوشت بھی انسان اپنے لیے ذبح کرتا ہے, اس کو کھاتا بھی خود ہے, اس سے فائدہ بھی, نرشمنٹ بھی اسی سے لیتا ہے, لیکن اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتے ہیں, اللہ اس کو اپنا مقرب بنا لیتے ہیں. سبحان اللہ. اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو روزے کی کیفیت ہے خاص طور پہ آج کل, کہ اس میں بھی انسان جو ہے وہ اپنی بھوک برداشت کر رہا ہے, اور اس طریقے سے اس کے فائدے انسان کو ہو رہے ہیں, انسان کا نفس پہ کنٹرول آ رہا ہے, انسان کا جو ہے وہ جسم یعنی اس سے فائدے اٹھا رہا ہے, انسان کا عزم وہ اس سے پختہ ہو رہا ہے, سائیکولوجیکلی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو رہا ہے, مطلب ہزاروں طریقے ہیں, اور آ جا کے اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے قریب کرنے اس کی وجہ سے. تو میں کہتا ہوں تقویٰ جو ہے نا, حج, اور حج میں بہت عاجزی ہے اخوان, آپ نے خود دیکھا, مطلب میں دیکھتا ہوں نا حاجیوں کی جب کبھی حالت دیکھیں آپ, یعنی نو میٹر وہ ملینئر ہے بلینئر ہے, لیکن جب وہ اینڈ آف حج پہ پہنچا ہوتا ہے نا, اس ٹائم وہ بیچارہ ریچڈ ہوتا ہے. میرا خاص طور پہ جو یوم العرفہ ہوتا ہے نا, عرفات کا دن, مجھے آج بھی یاد ہے الحمدللہ, میں نے حج جب کیا تھا تو عصر سے لے کے مغرب تک کا جو ٹائم ہوتا ہے نا خاص طور پہ, یعنی کہ وداؤٹ ایگزیجریشن وہاں پہ نا آپ کو سسکیوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, یعنی کہ لوگ جہاں آپ جا رہے ہیں لوگ رو رہے ہیں, اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں, یعنی کہ وہ جب تک آپ نے ایکسپیرینس نہیں کیا نا, آپ یقیناً ان آیات کو بہت اپریشیٹ کریں گے جب آپ وہ مومنٹ دیکھتے ہیں. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ. تو یہ میں سبحان اللہ, یہ آیات جو ہے نا سبحان اللہ, یہ بہت, یہ وہی والی بات ہے, یہ ایکسپیرینس کے ساتھ انسان فیل کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج پہ جانے کی توفیق عطا فرمائے.